بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کوئی کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم ملا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ قرآن پاک میں ہر سورے کی شروعات بسم اللہ سے ہوتی ہے، لیکن سورہ توبہ وہ اکیلی سورہ ہے کہ جس کے شروعات میں بسم اللہ نہیں ہے۔ قرآن کے کسی بھی حصے کی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ بسم اللہ کے بغیر کوئی سورہ یا کوئی آیت پڑھنے سے ایک انسان کو وہ برکت نہیں مل پاتی جو قرآن کی ان آیت کی تلاوت کرنے سے اس کو ملتی ہے۔ لیکن سورہ توبہ کو بسم اللہ کے بغیر پڑھنے کے پیچھے کون سا بڑا راز ہے، اس ویڈیو میں اس راز کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، سورہ توبہ قرآن مجید کی 90ویں سورہ ہے، جس میں 129 آیت ہے اور 16 رکوع ہے۔ قرآن کی باقی سورتوں کی طرح سورہ توبہ بھی ایک ایسے گہرے راز موجود ہے جنہیں اگر ایک انسان جان لے تو یقیناً اس کو کامیابی مل جائے گی۔ لیکن سورہ توبہ اور قرآن کی باقی سورے میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ اس کے شروعات میں بسم اللہ نہیں ہے، اور یہ سورہ دو نام سے مشہور ہے، ایک التوبہ اور دوسرا البراء۔ اس سورے کا نام توبہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ کچھ ایمان والوں کی غلطی کی معافی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کا نام برا اس لیے ہے کیونکہ اس کی شروعات میں مشرکوں سے الگ ہونے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ توبہ کا مطلب گناہوں سے نکل کر نیکی کی راہ پہ آ جانا ہے، وہ نیکی جس میں اللہ کا خاص انعام ایک انسان کے لیے موجود ہوتا ہے۔ جس کو توبہ کرنے کی طاقت ملے تو اصل میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی توبہ پر مرتے دم تک قائم رہے۔ نفس سے جنگ کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے بڑی جنگ بتائی ہے، کیونکہ نفس سے جنگ کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور جو نفس کو قابو کرنے میں کامیاب رہا تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر چلنے سے نہیں روک سکتی۔ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد پچھتاتے ہیں تو وہ اس گناہ کرنے کے بعد اس طرح بے چین ہونے لگتے ہیں جیسے کہ یہ پوری دنیا ان کی نظر میں چھوٹی لگنے لگتی ہے، اور پھر جب وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ توبہ میں بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا ہے، جس کی ایک آیت میں ان 3 لوگوں کا ذکر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ پھر اس جنگ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائیں تو وہ 3 لوگ آپ کے پاس معافی مانگنے پہنچے تو آپ نے ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ان کے خاندان والوں نے بھی ان کے ساتھ بول چال بند کر دی۔ پھر سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اور ان تینوں پر بھی جن سے اللہ اور اس کے رسول ناراض تھے، یہاں تک کہ جب ان پر زمین بڑی ہونے کے باوجود چھوٹی ہو گئی اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمائی اور ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ آئندہ توبہ کرنے والے ہی رہیں۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ قرآن کا ایک ایسی سورہ ہے جس کی شروعات میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین کی کئی رائے ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس سورے میں لکھنا ہوتا تھا بتا کر اس آیت کو لکھوا لیتے تھے۔ لیکن یہ آیت جنہیں سورہ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ نہیں بتایا کہ انہیں کس سورے میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے سورہ
सूरे अनफाल के आखिरी और सूरे तौबा के शुरुआती आयत के बीच में बराबरी पाई जाती है। दोनों सूरे के मिलने जुलने की वजह से सूरे तौबा को सूरे अनफाल के बाद रखा गया। दूसरी तरफ जब एक सूरे को दूसरी सूरे से अलग करना होता तो बीच में बिस्मिल्लाह लिखी जाती थी ताकि ये मालूम हो कि दोनों सूरतें अलग अलग हैं। लेकिन सूरे तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखवाई नहीं गई ताकि पहले वाली सूरे के साथ इसका ताल्लुक होना समझा जाए, और क्योंकि ये बात साफ तौर पर जाहिर नहीं थी कि सूरे तौबा अलग सूरे है या सूरे अनफाल का ही हिस्सा है, इसलिए दोनों पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान को जमा किया तो इस सूरे के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई और अगली सूरे से इसको अलग बताया गया ताकि दोनों सूरे को एक ही ना समझ लिया जाए। इसके अलावा सूरे तौबा की आयतें अल्लाह तबारक व तआला का अरब के मुशरिकीन और यहूदी नसरान पर अजाब है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौम पर ये अजाब आसमानी आफत तो नहीं है, लेकिन मुसलमान की तलवारें उन कुफ्फार मुशरिकीन के लिए अजाब है, और इसके बारे में पूरी डिटेल सूरे तौबा में दी गई है। इस सूरे में ये हुक्म दिया गया है कि अरब के मुशरिकीन अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह के रसूल होने को कबूल ना करे तो उनकी सज़ा मौत है। सूरे तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह के ज़िक्र ना होने की असल वजह ये भी है कि सूरे तौबा में कहरो जलाल और मुनाफिकीन से नाराज़गी और उनसे बेजारी का ज़िक्र है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमत का बयान है, और रहमत के साथ फ़ौरन ज़हमत का ज़िक्र मुनासिब नहीं। एक रिवायत में ये भी है कि इस सूरे के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई, तो इसकी असल वजह ये भी है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसके साथ में बिस्मिल्लाह लिखकर नाजिल नहीं हुए थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी बिस्मिल्लाह लिखने से मना फरमा दिया था। दूसरी तरफ कुछ उलमा ये मिसाल देते हैं कि अगर कोई चोर बाज़ार में आपसे पर्स चुरा कर भाग जाता है तो जब आप उसको पकड़ेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल्कि आप डायरेक्ट चोर से कहेंगे तुमने मेरा पर्स चुराया है और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सूरे तौबा के शुरुआत में बिस्मिल्लाह नहीं, क्योंकि अल्लाह डायरेक्ट काफिरों से मुखातिब होकर गुस्से में वो वक्त याद दिलाता है जब काफिरों ने जंग का वादा तोड़ा था, और यही वजह है कि कुरान की सूरे तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं। उलमा इकराम ने सूरे तौबा में बहुत ही ज़्यादा फजीलत बयान की है। जो कोई सूरे तौबा की तिलावत करेगा तो वो जालिम के जुल्म से बचा रहेगा, और इस सूरे की तिलावत से एक इंसान के वो काम अल्लाह पूरा करता है जो काम बज़ाहिर उस इंसान को नामुमकिन लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कुरान की तिलावत को अपने रोज़मर्रा का मामूल बनाएं और अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ करते रहें। बेशक वो माफ़ करने वाला रहीम जात है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सूरे तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है। तो अब आइए दोस्तों, आपको सूरे तौबा का एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू लुबैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक पोशीदा राज यानी छुपी हुई बात जाहिर कर दी, तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए और उनके हक़ में आयते करीमा नाजिल हुई। और हज़रत अबू लुबैबा फरमाते हैं, अभी मेरे कदम अपनी जगह से हटे भी नहीं थे कि मेरे ज़मीर ने मुझे झिझोड़ा कि यकीनन इस वक्त मैंने अल्लाह और उसके रसूल की अमानत में खयानत की है। तो दोस्तों, वो राज की बात क्या थी, आइए जानते हैं। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहूदियों को कत्ल करने के बारे में फरमाया था, और ये एक राज की बात थी जिसको हज़रत अबू लुबैबा ने यहूदियों को बता दिया था। चुनांचे हज़रत अबू लुबैबा अपने इस गुनाह को याद करके काँप उठे और अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो करके मदीना तैयबा में हाजिर हुए और अपने आप को मस्जिद नबवी शरीफ के एक खम्बे में रस्सी से बांध लिया और कसम खा ली कि जब तक अल्लाह मेरी तौबा कबूल ना फरमाएगा
لگا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے مجھے نہ کھولیں گے، خدا کی قسم نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ چنانچہ 6 دن 6 رات تک حضرت ابو لبیبہ مسجد کے کھمبے سے بندھے رہے۔ نمازوں اور انسانی ضرورت کے وقت ان کی بیوی ان کو کھول دیا کرتی تھی، پھر وہی ان کو باندھ بھی دیا کرتی تھی، لہٰذا بہت زیادہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے ان کی سننے کی طاقت ختم ہو گئی اور آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو گئی۔ اسی حالت میں ایک رات جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے تو صبح سویرے کے وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچانک ہنسی آ گئی تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ آپ کے دانتوں کو ہمیشہ ہنستا رکھے یا آپ ہمیشہ ہنستے رہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہنسی کیوں آ رہی تھی تو آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ، میں اس خوشی میں ہنس رہا ہوں کہ ابو لبیبہ کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے اجازت لے کر کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمایا، اے ابو لبیبہ، تمہیں خوشخبری ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز سننی تھی کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئیں اور مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑیں اور حضرت ابو لبیبہ کو کھمبے سے کھولنے لگے، مگر حضرت ابو لبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے دھیمی آواز سے فرمایا، خبردار، ہرگز ہرگز مجھے کوئی نہ کھولے، خدا کی قسم جب تک خود سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اپنے ہاتھ مبارک سے نہ کھولیں گے میرے مجرم گناہگار دل کو تسلی نہیں ہو سکتی۔ اب میرے رب نے میری غلطی کو معاف فرما دیا ہے اور میری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے کہ لوگ ہٹ گئے اور حضرت ابو لبیبہ فجر کی نماز کے وقت بندھے رہے اور لوگ ان کے آس پاس کھڑے آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، یہاں تک کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تو ابو لبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی ہی پیار کی نگاہ سے دیکھا اور مسکرائے اور اپنے ہاتھ مبارک سے ابو لبیبہ کی رسیوں کو کھول دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تو دوستو ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔